السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں کرنے کے کچھ اہم کام میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے اور ان کاموں کو رمضان المبارک میں کرتے رہیے۔ نمبر 1، پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو گناہ نہیں کرنے ہیں۔ یہ سب سے اہم کرنے کا کام ہے کہ گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اگر آپ گناہ کرتے رہے اور نیکیاں بھی ساتھ میں کرتے رہے تو گناہ کی آگ یقین جانے آپ کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ساری زندگی کی محنت اور کوشش آپ کی، چاہے کسی خانقاہ میں ہو، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے کسی مصلی میں ہو، چاہے گھر کے کونے پر ہو، اگر گناہ کے ساتھ آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو وہ نیکیاں آپ کی کسی کام آنے والی نہیں ہیں، یعنی ان کا اثر آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سک رہا ہے تو اگر آپ آفس میں ہیں، کالج میں ہیں یا کسی اور جگہ پر بھی ہیں اور مجبور ہیں تو پھر آپ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو ملا کر جماعت کر لیں۔ اور ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں اور اکیلے پڑھ لیں۔ اکیلے نماز پڑھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا ہے کہ جیسا کہ اکیلے نماز پڑھنے والا جہنمی ہے، یعنی اس کو جہنمی فرمایا گیا ہے، اس لیے اکیلے نماز پڑھنے سے بچیں۔ تیسرا بہت اہم کام یہ ہے کہ اس مہینے میں تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کریں۔ ہمارے یہاں تلاوت اللہ کا شکر ہوتی ہے، لیکن اس تلاوت کے معمول کو بڑھائیں۔ 1 پارہ پڑھتے ہیں 2 پڑھیں، 2 پڑھتے ہیں 3 پڑھیں، 3 پڑھتے ہیں 4 پڑھیں، اس معمول کو بڑھائیں، کم سے کم دگنا تو کر ہی دیں، یہ ادنا درجے کی بات ہے۔ اگلا کام رمضان المبارک میں کرنے کا یہ ہے کہ اگر کچھ وقت مل جائے اور قرآن آپ کو سمجھ میں آتا ہو تو قرآن میں تدبر کریں۔ ایک ہوتا ہے قرآن پاک کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے تفسیر پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے تدبر کرنا۔ قرآن پاک کا تدبر یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیت آپ پر چھا جائے اور آپ قرآن پاک کو اس طرح سے ڈوب کر پڑھیں کہ قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو وجد میں لا دے اور آپ ایک دوسری دنیا تک پہنچ جائیں، یعنی آپ کو اللہ رب العزت کا وہ حکم جو قرآن پاک میں دیا گیا ہے وہ آپ کے رگ و ریشے کے اندر اتر جائے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا بھی معمول رہتا ہے، تفسیر سننے کا بھی معمول رہتا ہے، لیکن تدبر قرآن ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحابہ کے آثار ملتے ہیں جس میں یہ بات نظر آتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ یا پورا قرآن بغیر تدبر کے پڑھوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں قرآن پاک کی 2 یا 3 آیات تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھوں۔ اگلا کام رمضان المبارک میں کرنے کا یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کریں۔ پورے سال عام طور پر لوگوں کو تہجد نہیں مل پاتی، تہجد پڑھیں اور تہجد میں کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ جتنی لمبی قرات کر سکتے ہیں، جو قرآن آپ کو یاد ہو پڑھیں۔ یاد رکھیں تہجد میں قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا اور نفس کو کچلنے والا طریقہ ہے، اس لیے اس کو کرنے کا اہتمام کریں۔ اگلا کام رمضان المبارک میں کرنے کا یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کریں۔ یہ مبارک کھانا ہے، اس مبارک کھانے کو اہتمام کے ساتھ کھائیں۔ ہاں، اتنا نہ کھائیں کہ وہ آپ کے گلے سے اوپر چلا جائے اور پھر دن بھر آپ ڈکاریں لیتے رہیں، اتنا بھی نہ کھائیں، لیکن بالکل بھی اس کو اسکپ نہ کریں۔ تھوڑا بہت ضرور افطار میں کھانا چاہیے، سحری میں کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مبارک کھانا ہے، اس مبارک کھانے پر آدمی کو آنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلا کام رمضان المبارک میں کرنے کا یہ ہے کہ دن ذکر اور فکر کے ساتھ گزاریں۔ ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں اور فکر یہ ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ ہم اس طرح سے دن گزاریں جیسے پورے دن میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے دن گناہ نہ کرنا ایسا ہے کہ جیسا وہ دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا گیا ہو۔ رمضان المبارک میں اس کے بعد اگلا کرنے کا کام بہت اہم یہ ہے کہ ہم اس بات کو شیور بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقہ۔ زکوٰۃ تو وہ ہے جو فرض ہے اور صدقہ وہ ہے جو نفل ہے۔ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہے اور صدقات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ صدقہ اس لیے دینا ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان سے مصیبت اور بلا ان سب چیزوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگلا کام رمضان کے کرنے کا اہم ترین یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں دسترخوان تھوڑا سا پہلے لگوائیں افطار کا،
اور پھر اس میں پہلے بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر دعا کا اہتمام کریں۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہاں حرمین شریفین میں ہم موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں، یہاں بھی نظر آتا ہے کہ دعا کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جن رستوں پر ٹریفک کم ہوتا ہے ان پہ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے، تو دعا کرنے والے لوگ ہیں نہیں۔ آپ دعا کرنے والے بن جائیں گے تو جو دعائیں ہیں وہ تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف جائیں گی اور آپ کی جو ہے دین اور دنیا کے لیے بینیفیشیل ہوں گی اور فائدہ مند انشاءاللہ سود مند ثابت ہوں گی۔ آخری کام رمضان المبارک میں بہت اہم ترین ہے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیں یا یہ اپنے اوپر اس بات کو اوڑھ لیں کہ رمضان المبارک میں کسی بھی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عذر پہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ سڑک پہ روزہ چھوڑ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک ہے روزہ چھوڑنا اور ایک ہے روزہ چھوڑ کر سڑکوں پر کھانا۔ روزہ چھوڑنا تو ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پورے سال اگر انسان روزہ رکھتا رہے تو بھی اس رمضان کے روزے کی برکت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر روزے نہ رکھنے کے بعد کھانا، یہ بغاوت کا اعلان ہے، یہ اللہ کو چیلنج ہے، یہ اللہ رب العزت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے کہ ہم نے آپ کا حکم بھی توڑا ہے اور اب ہم آپ کے خلاف بغاوت کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ اس لیے نہ روزہ چھوڑیں اور نہ ہی جو ہے اللہ سے بغاوت کا اعلان کریں۔ اور اگر آپ ان سب چیزوں کو کر رہے ہیں تو آخری بہت اہم کام یہ ہے کہ رات میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں اور تراویح پڑھنے کو شعور بنائیں۔ ہزاروں سال سے یہ معمول رہا ہے، صحابہ کا معمول تھا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، کہ وہ قرآن سنتے تھے، قرآن سننے میں ان کو مزہ آتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کا شوق دے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔